خوش آمدید۔ آج ہم شہباز احمد کی ایک بہت ہی دلچسپ تحریر مستقبل کا ایک سچا آئینہ میں گہرائی سے اتریں گے۔ یہ تحریر مسلم کمیونٹی کو درپیش کچھ بڑے سماجی چیلنجز پر ایک بہت ہی خاص نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، مصنف شروع میں ہی یہ بات بالکل صاف کر دیتے ہیں کہ ان کا مقصد کسی پر حملہ کرنا نہیں بلکہ اپنے ہی معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ تو چلیں اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ اچھا، تو ہم اس تحریر کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ شروعات کریں گے مستقبل کی کہانی سے، پھر دیکھیں گے کہ مصنف کن سماجی برائیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جدید دنیا کے جال، قرآن سے رہنمائی اور تحفظ کے راستے پر بات ہوگی، اور آخر میں مصنف کی آخری وارننگ پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے پہلا حصہ، مستقبل کی ایک کہانی۔ یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ مصنف ایک سٹیج سیٹ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کس حیثیت سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کی باقی باتوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ مصنف خود کو ایک عالم دین کے طور پہ پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ تو سائیکالوجی اور سوشیولوجی کے گریجویٹ ہیں۔ اس سے ان کی بات ایک فتوے جیسی نہیں بلکہ ایک سماجی تجزیے کی طرح لگتی ہے، جسے معاشرے کا ایک پڑھا لکھا فکر مند فرد پیش کر رہا ہے۔ اچھا، تو مصنف کا پس منظر جاننے کے بعد اب آتے ہیں ان کی اصل تشویش کی طرف۔ آخر وہ کون سی سماجی برائیاں ہیں جن کے بارے میں وہ اتنے فکر مند ہیں اور جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں؟ مصنف نے ایک لمبی فہرست دی ہے، تقریباً 14 مسائل گنوائے ہیں، جیسے کہ نماز سے دوری اور موبائل سے نزدیکی، اسکول کالج میں غلط تعلقات، میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے اور وقت پر شادیاں نہ ہونا۔ اگر ہم ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو 3 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں: دینی تعلیم کی کمی، خاندانی نظام کا بگاڑ اور جدید کلچر کا اثر۔ اور اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مصنف ایک بہت زبردست مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے پھلوں کی ٹوکری میں رکھا ایک سڑا ہوا پھل باقی سب تازہ پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح معاشرے میں کچھ برائیاں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جدید دنیا کے جال۔ مصنف کے مطابق ان برائیوں کو پھیلانے میں کچھ جدید چیزوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں مصنف کا سارا زور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا آج کل سب سے بڑے جال بن چکے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ آن لائن کلاسز کی آڑ میں موبائل کا غلط استعمال ہو یا پھر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائی جانے والی گمراہی، یہ سب اسی جال کا حصہ ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ مصنف لو جہاد کی اصطلاح استعمال تو کرتے ہیں، لیکن وہ اسے کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ان کے نزدیک یہ محبت کے نام پر کوئی بھی دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ دینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ تو ٹھیک ہے، مسائل تو گنوا دیے، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ اب ہم چوتھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں مصنف ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں قرآن کی طرف لے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے تعلقات کے بارے میں یہ تحریر کیا کہتی ہے؟ یہاں بات آتی ہے ایک بہت ہی اہم اسلامی تصور کی، جسے زنا کہتے ہیں۔ تو یہاں اصل نقطہ صرف اس عمل سے بچنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے قریب ہی مت جاؤ، یعنی ہر وہ راستہ، ہر وہ بات چیت، ہر وہ ماحول جو اس گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تحفظ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف پردے یعنی حجاب پر بات کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ بھی معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے ایک بہت اہم حفاظتی قدم ہے۔ دیکھیں، مصنف یہاں 2 قسم کے حجاب میں فرق واضح کر رہے ہیں۔ ایک ہے فیشن والا حجاب، جو دکھاوے کے لیے ہو اور توجہ کھینچے، اور دوسرا ہے وہ حجاب جو اپنے اصل مقصد یعنی حفاظت اور حیا کے ساتھ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف فیشن کے لیے حجاب کرنا اور اس کی روح کو سمجھ کر حجاب کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ پھر ایک مثال دیتے ہیں ایک کٹی ہوئی پتنگ کی۔ ذرا سوچیں، ایک پتنگ جو اپنی ڈور کو قید سمجھ کر کٹ جاتی ہے، وہ آزاد نہیں ہوتی، بلکہ بے قابو ہو کر زمین پر آ گرتی ہے اور پیروں تلے روندی جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں حجاب کو قید سمجھ کر چھوڑ دیتی ہیں، ان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان سب چیلنجز سے بچنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں 5ویں حصے پر، جہاں مصنف ہمیں تحفظ کا راستہ دکھاتے ہیں۔
مصنف یہاں 3 بہت واضح اقدامات بتاتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنے نفس پر قابو پانا، یعنی اپنی خواہشات کے غلام نہ بننا۔ دوسرا، بروقت شادی کرنا، خاص طور پر 20 سے 24 سال کی عمر کے درمیان، تاکہ نوجوان گناہ سے بچ سکیں۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، والدین کا کردار، کہ وہ بچوں کے دوست بن کر انہیں صحیح اور غلط میں فرق سکھائیں۔ اور آخر میں مصنف ایک بہت سخت وارننگ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر ان باتوں پر عمل نہ کیا گیا تو ہمارا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ ان کا آخری پیغام بہت واضح اور سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والا وقت اتنا خوفناک ہو سکتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے غفلت چھوڑ کر آج سے ہی ہوشیار ہو جائیں۔ یہ ایک طرح کی فوری کال ٹو ایکشن ہے۔ تو یہ تحریر ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں ایک ممکنہ مستقبل دکھا رہا ہے۔ اب یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ کیا یہ واقعی آنے والے وقت کی سچی تصویر ہے، یا یہ ایک ایسی پیشین گوئی ہے جو ہمارے اپنے عمل یا بے عملی کی وجہ سے خود ہی سچ ثابت ہو جائے گی۔